ارشد شریف کو وہ تو شہید ہو چکا، مجھے کس لیے چھوڑا ہوا ہے؟ میں تو ہر وقت زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں۔ اس عمر کے اندر سن لو میرے پاکستان کے لوگوں، میری بچیوں، میرے بیٹوں، میں جب سوتا ہوں تو 15 منٹ کے بعد جو ہے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا گناہ کیا ہے، کیا ایک ٹویٹ یہ میرا جرم تھا اور اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے کہ زندہ لاش کی طرح روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں۔ اس لیے آج اس بڑی عمارت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے، اخلاق بھی اور طاقت بھی اس آئین نے دی ہے۔ حالانکہ مقتدر ادارے اس آئین کے تابع نہیں، وہ بالاتر ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے خدا کے فضل سے پاکستان کا ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا عمر فاروق کے عدل کا نظام جو ان عدالتوں میں نافذ ہے، ان مقتدر ادارے جو اس آئین کے اوپر ہیں، وہ مجھے انصاف دلا سکیں گے؟ ایک سینیٹر کو، سٹنگ سینیٹر کو، باپ، نانا اور دادا کو انصاف دلا سکیں گے یا نہیں؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے، دنیا کے اندر جائے گا یہ انشاءاللہ تعالی۔ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، پاکستان کی باقی ماؤں کی طرح میری ماں بڑی غیرت مند تھی اور اس حد تک غیرت مند تھی اور مجھے اس سے اتنا پیار تھا جب وہ میرے پاس امریکہ جاتی تھی، میرا خاندان جانتا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جانتی ہیں، جب وہ پاکستان میں ہوتی تھی، جب لان میں سفر کرتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں انتظار کرتا تھا کہ وہ تھک جائے، اور جب وہ چارپائی پہ لیٹتی تھی تو میں اس کے پاؤں دبانے کے بہانے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس کے تلے زبان سے چاٹتا تھا، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت جو ہے یا آخری تمہاری نجات ماں کے قدموں کے نیچے، اس لیے اس زبان نے اپنی ماں کے تلے جو ہیں یہ چاٹے ہیں۔ یہ آئی کے ڈر سے، باجوہ کے ڈر سے رکنے والا انسان نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں سلیمان تاثیری، نواز شریف نہیں، چھوٹا انسان ہوں، لیکن میری غیرت، میری نفرت، اس کا اندازہ لگائیں۔ جب تک میرے مجرم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پورے پاکستان کے وکلاء کو، پارلیمنٹیرین کو، میری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری بیٹیوں اور بیٹوں، پورے پاکستان میں پورے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہتا ہوں، جہاں میں نے 25 سال گزارے ہیں، کہ میری ماں کی طرح تمہاری مائیں اور تمہارے باپ تم کو پال پوس رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے کہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ اور میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا۔ میں نے امریکہ میں جھاڑو سے شروع کیا اور انٹرپرینور بنا، اور پھر اس ملک کے اندر آیا اپنے کہ اپنا کردار ادا کر سکوں۔ 22 سال پہلے اس میرے عظیم ملک نے، محکوم ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، اتنی عزت دی، لیکن ایک وار کے اندر ان مقتدر طبقوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔
میں وہاں کماتا ہوں میرے میڈیا کے دوستوں، اس ملک کے اندر پیسے لے کے آتا ہوں، ایک ایک پیسہ۔ 1992 سے جتنے پیسے میرے وہاں سے ڈالر کی صورت میں آئے ہیں، ایک ایک پرچی جو ہے مجھ سے گمی ہوئی نہیں، ایک ایک پرچی میرے پاس موجود ہے کہ کتنے ملین ڈالر میں نے اس ملک کے اندر لائے ہیں، غریبوں کی، بیواؤں کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یتیموں کی کفالت ہے۔ کیا ہے میرا کردار؟ آئی ایس آئی کے لوگوں، تمہارے پاس سب کی فائلیں ہیں، لیکن اعظم سواتی کی فائل خدا کے فضل سے کرپشن کی یا ناجائز چیز کی نہیں ہوگی۔ جاؤ ان اداروں سے پوچھو جہاں جہاں میں نے منسٹری کے اندر کام کیا ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تنخواہ میری غربا کو اس کی تعلیم کے لیے، یتیموں کو ان کی تعلیم کے لیے جا رہی ہے، اور باقی میرے اخراجات یہ ہیں۔ ہر منسٹری میں جا کے پوچھو کہ کیا اعظم سواتی نے اپنی جیب سے ملک کے اس ادارے کو دیا یا نہیں دیا۔ یہ ہے وہ کارروائی۔ مجھے کہنے دیجیے، مجھے کہنے دیجیے کہ میری آخری منسٹری ریلوے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ تھا۔ 50 سال سے وہ آپریشنل لاسز کے اندر تھا۔ 1 سال 4 مہینے میں نے اپنے افسروں کے ذریعے، اپنے بہترین پاکستانی مزدوروں کے ذریعے جو کام کیا، سب سے بڑا کام کیا کہ کرپشن کو ختم کیا۔ کیا نتیجہ ہوا 1 سال 4 مہینے؟ وہ کرپٹ ادارہ سوائے پینشن کے بوجھ کے منافع بخش ادارہ 1 سال 4 سال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے کارکردگی۔ اس کا خوف کہ میں نے ایک دن اس کو حساب دینا ہے۔ ملک میرا غریب ہے، اتنا اس ملک کے لیے کرتا ہوں، اپنے اس ملک کے لیے، اور فخر محسوس کرتا ہوں خدا کے فضل سے۔ یہ میرا 10 سال کا کریڈٹ کارڈ جو میں چارج کرتا ہوں، میری اب بھی جائیداد، میری اب بھی کمپنیاں 2 اسٹیٹ کے اندر ہیں، لوزیانا اور ٹیکسس کے اندر، اور مجھ پہ پابندی اس لیے امریکہ نے لگائی ہے، کسی جرم میں نہیں کہ میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے لبنان کو تباہ کیا، اس نے میرے عراق کو تباہ کیا، حالانکہ میرا سارا کاروبار امریکہ میں ہے، نہ وہاں رکتا ہوں نہ یہاں، تو مجھ کو ناپسندیدہ اشخاص کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں اپنا خرچہ یہاں پہ کرتا ہوں پورا کریڈٹ کارڈ سے، یہ ہے اس کی تفصیل۔ ڈالر میرے ان لوگوں کو آتے ہیں تاکہ میرے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ کا $1 $2 جو نقصان ہے وہ پورا ہو، اس کے ذریعے سے۔ یہ میرے اخراجات ہیں پچھلے 10 سال کے۔ میں اتنا اس ملک سے، اس ملک کے اداروں سے پیار کرنے والا ہوں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ان ظالموں نے صبح کے اندھیرے میں جو کچھ کیا، پیمز کے ڈاکٹر نے جو کچھ کیا، چھوٹی عدالتیں جو تھیں میرے لیے قابل قدر ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کل جن 10 ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو، جس کا میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا، آپ نے ان کو نامینیٹ کیا، میں اور میری کمیٹی نے ایز اے چیئرمین میں نے اس کو کنفرم کیا۔ کیا میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو اس کو کنفرمیشن کے لیے 10 تاریخ کو میں نے بلایا ہے، 3 چیف جسٹس، 3
جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی کنفرمیشن ہوگی اور ایک ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کی ہوگی. کیا میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بدن کے اوپر جتنے نشانات تھے ڈاکٹر بابر اعوان نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پہ آرگو کیا کہ اس کے کپڑے دیکھیں, کوٹ FIA نے زبردستی لگایا ہوا ہے, اس کے زخم دیکھیں. جسٹس صاحب 74 سال کا ہوں, میرا کیس سیاسی نہیں نا, میں سیاسی بات کرتا ہوں. میرا کیس ہیومن رائٹ کا کیس ہے, میرا کیس سینئر وکیل کا کیس ہے, میرا کیس سینئر پارلیمنٹیرین کا کیس ہے, میرا کیس باپ, نانا اور دادا کا کیس ہے. یہ تمہارے لیے, میرے قابل قدر ان ججوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. کیا اس اسلام آباد کے اندر جو ظلم ہوا, ناانصافی ہوئی, جس کے سارے شواہد موجود ہیں, مجھ کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ اور میں اس لیے ان بڑی عدالتوں کے اندر بڑے ججوں سے مخاطب ہوں, قابل قدر ججوں سے مخاطب ہوں, جو باپ بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں اور عدل و انصاف کے محافظ بھی ہیں, کہ اگر اس ٹیسٹ کیس کے اندر میرے مجرم سامنے نہ آئے, ISI کے وہ طاقتور جو مجھے نہیں دبا سکتے خدا کے فضل سے, انہوں نے غلط آدمی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے, انہوں نے ایک باز ضمیر پاکستان کے شہری پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. کاش میں یہ کہہ سکتا, لیکن میں اور میرا خاندان جس کرب سے گزر رہے ہیں جائز نہیں ہوگا. جس طریقے سے مجھے ننگا کر کے ویڈیو بنائی گئی, فیصل, فہیم اور ایاز کو ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے اس کو بھی ننگا کیا جائے پوری قوم کے سامنے, تاکہ پھر کوئی تالا آزما طاقتور, اس قانون سے بالا طاقتور میری کسی بیٹی پر ہاتھ نہ ڈال سکے, اس ملک کے بیٹے پہ ہاتھ نہ ڈال سکے. لیکن میرے نزدیک وہ جرم ہے, اس لیے کہ جس کرب سے میں گھنٹے میں مرتا اور گھنٹے میں زندہ ہوتا ہوں, میرا پورا خاندان, میری بچیاں, نواسیاں, پوتیاں جس کرب سے گزر رہی ہیں. انہوں نے گھر پہ آ کر ایک سینیٹر کے چوری کی, میں نے اپنی پٹیشن کے اندر لکھا جو آپ کو دوں گا, مجھے نہیں چاہیے, جو کچھ لے گئے لے گئے. چیف جسٹس صاحب, میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو چیزیں لے کے گئے میں نے معاف کی. میں نے یہی چیز DG FIA کو کل ٹیلی فون کر کے بھی یہ بتایا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, لیکن آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سینیٹر کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ چوری کرتے ہیں تو کیا کیریکٹر ہے. مجھ پہ جو تشدد کیا ہے, میں نے اللہ کے واسطے ان کو معاف کیا, لیکن میری جو عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے, جب تک جان میں جان ہے, جب تک پاکستان اور دنیا کی عدالتوں سے ان کے دروازے پہ دستک دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی عمارت پہ بیٹھے ہوئے بڑے ججز کا احساس بھی ہے, ان کا کردار بھی ہے, ان کا عزم بھی ہے کہ ملک کے خداداد پاکستان کے اندر اس آئین نے ان کو خلیفہ بنایا اور مجھ کو ایز عوام کے ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے مجھ کو حکمران بنایا کہ میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کا حق ادا کروں. کون ہے وہ جو اس آئین سے ماورا طاقتور ہے, ہم نے اس کو عدالت کے اندر, اس عدالت کے اندر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار بھی, میرے ملک کی بیٹیاں اور بیٹے بھی, بیرون ملک پاکستانی بھی
اور پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی تو عدل انصاف کی ہوگی، آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ اور ان بدماشوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔